ایک اور کائنڈ ہے بہت ہی اہم انگریزی شاعری میں، جو بہت پہلے سے کم و بیش 12ویں صدی سے انگریز شاعر جس پر طبع آزمائی کرتے آ رہے، وہ ہے بیلیڈ۔ تو دیکھتے ہیں ہم بیلیڈ ان پوئٹری، خاص طور پہ انگریزی شاعری میں جو بیلیڈ کا فارم ہے، جو اس کا اوریجن ہے، کب آیا، یہ کیسے آیا، اس کے مقاصد کیا تھے، کیوں لکھے جاتے رہا بیلیڈ، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اوریجن کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ڈیفینیشن لیریکل نیریٹو پوئم ہے۔ دو باتیں آ گئیں اس میں کہ لیریکل ہے یہ نمبر ایک، اور دوسری بات نیریٹو سانگ ہے یہ۔ نیریٹو سانگ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا گیت جس میں کہانی بتائی گئی ہو، تو اسی لیے زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور زیادہ یہ کیپٹیویٹنگ ہے، زیادہ فیسینیٹنگ ہے انسانوں کے لیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی کہانی بیان کی جاتی ہے۔ یہ کہانی جو ہے وہ کوئی لو افیئر ہو سکتا ہے، کوئی ہسٹوریکل انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ماضی کی کوئی کہانی ہو سکتی ہے، کوئی ریلیجس سٹوری ہو سکتی ہے، کوئی ایسی ایموشنل ٹیل ہو سکتی ہے جو انسان کے بنیادی جذبے کو چھوئے۔ تو یعنی کہ کوئی بھی کہانی، کسی بھی قسم کی کہانی اکراس بارڈر ہو سکتی ہے، ود ان دی بارڈرز آف یور اون کنٹری، اون نیشن، اون ولیج، اس میں ہو سکتی ہے کوئی رونما ہونے والی کہانی، لیکن ہوگی کہانی۔ بیلیڈ کی شرطوں میں پہلی شرط ہے کہ وہ نیریٹو سانگ ہوگا، اور اس کے بعد دوسری شرط آتی ہے کہ وہ لیریکل ہو، یعنی ایسی نظم جو کہ گانے کے لیے لکھی جائے، یعنی جب شاعر اس نظم کو لکھ رہا ہو تو اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ کوئی سنگر گائے گا، تو اسے ہم کہیں گے a lyrical narrative song and that is called ballad۔ اوکے جی، تھوڑی سی بات اس کے اوریجن پر کرتے ہیں، اور اوریجن پر بات کرتے ہیں تو دیکھیے جناب، یوزلی ان پریمیٹیو سوسائٹیز، قدیم جو معاشرے تھے ہمارے، جن کو ویسے ہی کہانیوں کا بہت شوق ہوا کرتا تھا، انسان کے بنیادی ادب میں شامل رہی ہے کہانی، کہ وہ شاعری بھی کرتا تھا تو اس میں کہانی بیان ضرور کرتا تھا، اس کو افیکٹو بنانے کے لیے، اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے۔ اور برسبیل تذکرہ ایک بات یہاں کرتا چلوں کہ اگر آپ پریزنٹر اچھے بننا چاہتے ہیں، مقرر اچھے بننا چاہتے ہیں، یا کسی بھی اوریٹری کے فن میں، کمیونیکیشن سکلز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آرٹ آف سپیکنگ میں آگے نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ بغیر کہانی بتائے آگے نہیں بڑھ سکتے، بغیر اچھے قصہ گو ہوئے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں، پوری دنیا میں، یہاں تک کہ کہانی گو کا، قصہ گو کا ایک اپنا وقار ہے سوسائٹی میں، چاہے وہ آپ کی ورک پلیس پر ہو، چاہے وہ آپ کے دوستوں میں ہو۔ ایسا شخص جو کسی واقعے کو کہانی کے روپ میں تھوڑا سا مسالہ لگا کے بیان کر سکے، وہ زیادہ پاپولر ہوتا ہے ہماری ورک پلیس پر بھی، ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے رشتہ داروں میں بھی، کہ وہ بولتا بہت اچھا ہے، ہم بلکہ اس کو اس طریقے سے کہتے ہیں۔ تو اسی لیے بیلیڈ کی فارم انگلش میں بے حد مقبول ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی نظم ہے جس میں کوئی نہ کوئی کہانی بیان کی جاتی ہے، اور اس میں دوسرا ایڈیشن یہ ہے کہ لیریکل بھی ہے، یعنی اس میں نغمگی بھی ہے، یعنی یہ نثری کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی کہانی ہے جس کو نظم کی صورت میں دیا گیا ہے۔ یعنی اب اس میں ہمارے کان مزہ لیں گے مکمل طور پہ، اور دوہرا مزہ اس لیے کہ ایک تو کہانی اور دوسرا وہ لیریکل ہے، یعنی اس میں نغمگی ہے، یعنی اس میں شاعرانہ خصوصیت بھی موجود ہے جو ہمارے کانوں کو ویسے ہی اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس میں ردم موجود ہے، یہ گانے کے لیے لکھی گئی ہے۔ تو اس میں دو بہترین خصوصیات ہیں، اور یہی انگلش پوئٹری میں بیلیڈ کی شہرت کا سبب ہیں۔ تو یوزلی ان پریمیٹیو سوسائٹیز، جو ہمارے قدیم معاشرے تھے، ایز دیٹ آف امریکن فرنٹیئر کو اگر دیکھ لیں، جہاں سے ریڈ انڈینس تعلق رکھتے ہوں گے ان دی 18th and 19th سینچریز میں بھی، اینڈ دیٹ آف دی انگلش اسکاٹش بارڈر کو اگر دیکھ لیں، انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کا جو بارڈر ہے، اس کے ریجن میں مڈل ایجز میں یہ سنائے جاتے رہے، اگر لکھے نہیں گئے تو سنائے ضرور گئے تھے۔ اگرچہ ہمیں کچھ لکھے ہوئے ڈاکیومنٹس، مسودے بھی ملتے ہیں جو کہ بیلیڈ کی فارم میں لکھے گئے، مڈل ایجز سے جن کا تعلق ہے، یعنی چوسیرین ایج سے جن کا تعلق ہے، 13ویں 14ویں اور 15ویں صدی سے جن کا تعلق ہے، جو ہماری میڈیول ایجز ہیں، ان میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں بیلیڈ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی ریویژن ہوئی، ریوائزڈ اینڈ پاس ڈاؤن اورلی ڈیورنگ دی 500 ایئرس پیریڈ فرام 1200 ٹو 1700۔ ان 5 سالوں میں یہ اورلی پاس ہوتے رہے، فرام جنریشن ٹو جنریشن، فرام بریسٹ ٹو بریسٹ، سینہ بہ سینہ یہ آگے چلتے رہے 500 سالوں میں، اور یہ ختم نہیں ہوئے۔ جو اصل بات ہے کہ بہت ساری کائنڈز آئیں پوئٹری کی، پروز کی، لیکن وہ
غیر مقبول رہیں اور پھر بالکل ہی آرکیک ہو گئیں، آبسولیٹ ہو گئیں، نئے آنے والے انسان نے اسے آبسولیٹ قرار دے دیا کہ یہ ہمیں پسند نہیں ہے، یہ ہمارے نئے مزاج پر پوری نہیں اترتی۔ جیسے اردو میں بے تحاشا نظموں کی قسمیں لکھی گئیں، لیکن غزل اپنے وقار کو اب تک برقرار رکھے ہوئے ہے، کیونکہ اس میں نئے جذبات بھی بدرجہ اتم پروئے جا سکتے ہیں، ڈالے جا سکتے ہیں۔ تو یہی کچھ رہا انگلش میں بیلیڈ کے ساتھ۔ آئیے اس کی کیریکٹرسٹکس پر غور کرتے ہیں۔ اس کی کیریکٹرسٹکس کیا کیا ہیں؟ سمپل لینگویج، پہلی اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ سمپل لینگویج ہوگی، یہ مشکل لینگویج ایپک کی طرح کی نہیں ہوگی، یہ سمپل لینگویج۔ سم بیلیڈز اسپیشلی اولڈر ٹریڈیشنل بیلیڈز، جتنے بھی پرانے روایتی بیلیڈز ہیں، نظمیں ہیں، ور کمپوزڈ فار آڈینسز آف نان اسپیشلسٹ ہیئررز، وہ نان اسپیشلسٹ ہیئررز کے لیے لکھی گئی تھیں، یعنی وہ ایک عام سامع تھا، ایک لے مین تھا، ایک عام آدمی گلی میں چھابڑا فروش ہو سکتا ہے جو کہ پورا دن کا کام کر کے آ کے گاؤں میں بیٹھا ہے، بیٹھک میں کہیں یا باہر بیٹھک لگائی ہے دوستوں نے، وہاں پر بھی وہ سنے اور اسے انجوائے کر سکے۔ تو عام آدمی نان اسپیشلسٹ ہیئرر کے لیے لکھے جاتے تھے اور بعد میں نان اسپیشلسٹ ریڈرز کے لیے لکھے جانے لگے۔ جب لوگ پڑھنا لکھنا جان گئے، پڑھائی بڑھی، عام ہو گئی، تو پھر عام جو ریڈر تھا وہ بھی انہیں پڑھ سکتا تھا، اس کے لیے ایپک کی طرح خاص ٹریننگ کی ضرورت نہیں تھی۔ Therefore they feature language that people can understand without specialist training or repeated readings۔ بار بار repeated readings یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی بار بار پڑھنے کی، ایک بار میں اچھے سے سمجھ آ سکتا تھا بیلیڈ۔ نمبر 2 جو اس کی کیریکٹرسٹک ہے، جس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں، وہ ہے سٹوریز۔ بیلیڈز ٹینڈ ٹو بی نیریٹو پوئمز۔ ٹھیک ہے جی، نیریٹو پوئمز تھیں، ایسی نظمیں تھیں جن میں کہانی ہوتی تھی۔ نیریٹو پوئمز دیٹ ٹیل اسٹوریز ایز اپوز ٹو لیرک پوئمز وچ ایمفیسائز دی ایموشنز آف دی اسپیکر کے ایموشنز سے زیادہ کہانی پر زور دیا گیا ہوتا تھا۔ لیرک پوئمز میں اکثر ایموشنز پر ایمفیسائز کیا گیا ہوتا ہے، لیکن ان میں کہانی پر زور دیا گیا ہوتا ہے۔ نمبر 3 بیلیڈ سٹینزا فارم میں لکھے جاتے تھے یہ۔ دی ٹریڈیشنل بیلیڈ سٹینزا کنسسٹ آف 4 لائن، 4 لائنوں کا ایک بند ہوتا تھا، کوارٹرین ہوتا تھا، 4 لائنز کا رائمڈ اے بی سی بی یعنی بی بی، یعنی دوسری لائن اس سٹینزا کی، اس بند کی، اور چوتھی لائن آپس میں رائم کرتی تھی، یعنی اس کے جو آخری لفظ ہوتے تھے وہ آپس میں ہم آواز ہوتے تھے، ہم قافیہ ہوتے تھے، اور سم ٹائمز بعض اوقات اے بی کے طور پر بھی لکھا گیا۔ دی کی از دیٹ دی سیکنڈ اینڈ دی فورتھ لائن رائم، کہ اس کی سیکنڈ یعنی بی اور چوتھی لائن وہ بھی بی، وہ آپس میں رائم ضرور کریں گے، باقی ویری کر سکتے ہیں اے بی سی بی میں یا اے بی میں، لیکن دیکھیں یہاں بھی بی اور یہاں بھی بی یعنی دوسری اور چوتھی لائن ضرور رائم کریں گی، اس کی تیسری خصوصیت ہے۔ اس کے بعد آئیے جی چوتھی کیریکٹرسٹک جو کہ ہے ریپیٹیشن۔ ا بیلیڈ آفٹن ہیز اے ریفرین ہوتا ہے اس میں، جیسے آپ سانگ سنتے ہیں نا، تو سانگ میں جو شروع کی لائن ہوتی ہیں، پہلی اور دوسری لائن خاص طور پہ، پورا شعر یعنی کہ وہ بار بار گاتا ہے سنگر، یعنی پہلی لائن پہلا شعر اس نے پڑھا، اس کے بعد پھر اس نے سانگ کے 1 یا 2 شعر پڑھے، اس کے بعد پھر پہلے والا شعر پڑھے گا، اس کے بعد چوتھا پانچواں یا چوتھا شعر پڑھے گا، پھر پہلے والا شعر پڑھے گا، اسے ہم ریفرین کہتے ہیں، یعنی ایسا شعر جو کہ ریپیٹ ہوتا ہے بار بار، اسے ہم ریفرین کہتے ہیں۔ سانگز میں بالعموم آپ کو یہ بات ملتی ہے۔ جی راحت فتح علی کا وہ یاد کر لیجئے، تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا۔ پورے سانگ میں ریپیٹیشن ہوگی، اسے ہم ریفرین کہتے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں ریپیٹیشن کے بعد، یا ریپیٹیشن میں انگلش کی ایک مثال، لارڈ رینڈل کا ایک سانگ لکھا ہوا ہے، ویئر ہیو ye been all the day my own dear darling, where have ye been all the day my own dear comfort and joy۔ تو اس میں جو ریڈ کیا ہوا ہے حصہ، اس کو دیکھیں، یہ ریپیٹیشن ہے، یہ ریپیٹیشن ایک حصہ ہے، ایک کیریکٹرسٹک ہے ہمارے بیلیڈ کی۔ اگلی کیریکٹرسٹک پر آئیے جی، ڈائیلاگ۔ As you might expect in a narrative genre, ballads often incorporate multiple characters into their stories۔ کہ اس میں ڈائیلاگز ہوتے ہیں، کیریکٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، 2 3 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی نظم میں اتنے کیریکٹرز کا ہونا ایک انہونی بات ہے، کیونکہ باقی جو فارمز ہیں انگلش کی
اس میں ایپک کے علاوہ اتنے زیادہ کیریکٹرز نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنس چینجز آف وائس ور کمیونیکیٹڈ اورلی، کیونکہ یہ تو گانے کے لیے لکھا گیا ہے اور گانا اورلی ہی ہو سکتا ہے، تو جو چینج آف وائس ہے کہ اب لڑکی بول رہی ہے، اب لڑکا بول رہا ہے، یہ جو چینج آف وائس ہے یہ تو چونکہ پوئٹ نے اورلی کمیونیکیٹ کرنی ہے انفیکٹ گانے والے کے تھرو، تو ریٹن ٹرانسکرپشنز آف اورل بیلیڈز گیو لٹل اور نو انڈیکیشن، اس لیے ریٹن فارم میں کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ اسپیکر جو ہے وہ اب چینج ہو گیا ہے، یعنی اب کس کی باری ہے۔ تو رائٹرز جو ہیں لٹریری بیلیڈ کے وہ اکثر امیٹیٹ کرتے ہیں اورل بیلیڈز کو، یا پھر اس کنونشن، اس روایت کے ساتھ وہ خوب کھیلتے ہیں کہ کبھی ان کا جی چاہتا ہے لڑکے کی جگہ لڑکی سے وہی ڈائیلاگ بلوا لیتے ہیں۔ یہ جو اورل کنونشنز میں جو سینہ بہ سینہ چلتے آ رہے تھے وہ پوئٹ سنتے ہیں اور اسے اپنی نظم میں بآسانی تبدیل کر لیتے ہیں، کبھی کیریکٹرز چینج کر لیتے ہیں، کبھی جو ہے ڈائیلاگز چینج کر کے وہ اسے اپنا بنا لیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے یہ اسی پوئٹ کا اصل بیلڈ ہے، حالانکہ وہ سینہ بہ سینہ ماضی سے چلتا آ رہا ہوتا ہے۔ آخری کیریکٹرسٹک تھرڈ پرسن آبجیکٹیو نیریشن ہے، ایسی نیریشن جس میں شاعر اپنے کو ذرا ہٹا لیتا ہے، دور کر لیتا ہے، یعنی جو ہم نے ایلیجی پڑھی تھی اس میں پرسنل فیلنگس تھیں، لیکن یہ تھوڑا سا امپرسنل ہے، اور یہ ہے بھی تھرڈ پرسن میں بات ہوگی۔ بیلڈ نیریٹرز یوزلی ڈونٹ اسپیک ان دا فرسٹ پرسن میں وہ بات نہیں کرتے، یعنی آئی اور وی کے ساتھ بات نہیں کرتے کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں، میرے ساتھ یہ ہوا ہے، ایسا نہیں کرتے unless speaking as characters in the story، بلکہ وہ سٹوری میں کیریکٹرز کے طور پر ہوتے ہیں۔ and they often do not comment on their reactions to the emotional content of the ballad، کیونکہ شاعر الگ سے اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ ایموشنل کنٹینٹ کے طور پر اپنے کو شامل نہیں کرتا، یعنی ایموشنلی اس کا حصہ نہیں ہوتا بلکہ بطور ایک کردار کے اس میں شامل ہوتا ہے۔ سبجیکٹ میٹر کیا ہوتا ہے؟ بارڈر بیلیڈز ہو سکتے ہیں، ہیروئک بیلیڈ جو کہ سیلیبریٹ کرتے تھے ریڈز کو، فیوڈز کو، سیڈکشنز کو، یعنی کہ لو افیئرس کہہ لیں، ایلوپمنٹس ہیں، بھاگ گئی لڑکی کسی کے ساتھ، اور اسی زمن میں کالج کا ایک بہت خوبصورت ایلوپمنٹ کا بیلیڈ موجود ہے، اور اس میں لو افیئر ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے گاؤں سے میرے ساتھ دور چلی گئی، میرے تو نہیں کہتا، یعنی کہ پوئٹ ہے وہ پوئٹ ہی، ہم اس سے کیریکٹر یعنی کہ سٹوری کا حصہ ہی ہوتا ہے وہ، کس طریقے سے وہ دونوں لوگ دریا کی سیر پر نکلے اور دور اور بہت دور کشتی میں نکل گئے، اور پھر ظاہر ہے کہ کالج جب نقشہ کھینچے گا اس سفر کا تو وہ کیا ہی خوبصورت ٹرپ ہوگا، کیا خوبصورت وائج ہوگا وہ۔ بارڈر بٹوین انگلینڈ اینڈ اسکاٹ لینڈ میں اکثر 15th اور 16th سینچریز میں اسی قسم کے بیلیڈز تھے جس میں جو کہانی ہوتی تھی وہ ایلوپمنٹ کی ہوتی تھی کہ لڑکی بھاگ گئی لڑکے کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ لٹریچر میں اس کا اپنا ایک لطف ہے اور اس بھاگنے کا اپنا ایک چارم ہے، کیونکہ کہا یہی جاتا ہے نا کہ چوری کے آم زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ اینی وے سیڈکشنز کی بات ہوتی ہے کہ کس طرح لو افیئر شروع ہوا، یا کچھ ریڈز ہیں، کچھ حملے ہیں، فیوڈز ہیں، لڑائیاں ہیں جن کا ذکر ہو سکتا ہے ایک بیلیڈ میں، تو سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ بیلیڈ کا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہسٹوریکل ہو سکتے ہیں جس کی مثال میں سر پیٹرک اسپینس ہے، آؤٹ لا ہو سکتا ہے جیسے رابن ہوڈ کیا کرتا تھا، قانون کی خلاف ورزی، غریبوں کی مدد کرتا تھا، امیروں کو لوٹتا تھا، لیکن بہرحال وہ آؤٹ لا ہے۔ رومانٹک ہو سکتے ہیں جیسے کہ باربرا ایلن ہے، سپر نیچرل ہو سکتے ہیں، اینشینٹ مارنر ہے جیسے، اور شاید بیلیڈز میں سب سے بلند پایا جو سپر نیچرل کائن میں نہیں بلکہ پورے بیلیڈز میں جو سب سے خوبصورت بیلیڈ ہے وہ آپ کو اینشینٹ مارنر ہی لگے گا اگر آپ اسے کئی بار پڑھیں اور اسے سمجھیں کہ کالج کا مرہون ہے کیا، انگریزی شاعری کا شاہکار ہے، بہرحال نہ صرف کالج کا میگنم اوپس ہے، ماسٹر پیس ہے، بلکہ انگلش لٹریچر کا تاج ہے۔ یہ اینشینٹ مارنر پورا ہے، دا رائم آف دی اینشینٹ مارنر۔ لیمون لور ہے، ٹریجک بیلیڈ کی بات کریں تو اس میں ایڈورڈ موجود ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں بیلیڈ کی، اور اب ہم آ گئے اپنے لیکچر کے اختتام پر۔ لٹریری بیلیڈز ہیں جی 1765 میں ٹامس پرسی پبلش، اس نے پبلش کی تھی بہت ہی مشہور بکس ریلیکس آف اینشینٹ انگلش پوئٹری میں، جس میں بیلیڈز موجود ہیں اور اس میں رومانسز موجود ہیں انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے۔
19th سینچری پوئمز میں اگر بیلٹ فارم پر بات کریں تو ولیم بلیک کا بہت ہی مشہور بیلٹ ہے دا ٹائگر کے نام سے بھی آپ کبھی کبھی اسے دیکھیں گے، دا ٹائگر یا خالی ٹائگر بھی آپ دیکھ لیں۔ سیمیول ٹیلر کالرج کا جیسے ہم نے بات کی دا رائم آف دی اینشینٹ مارنر ہے، اور کیا نہیں ہے اس میں بیلٹ والا، سب سے بہترین مثال انگریزی شاعری میں وہ سیمیول ٹیلر کالرج کا دا رائم آف دی اینشینٹ مارنر ہی ہے۔ سم ٹائم 6 لائنز کبھی کبھی اس کا بناتا ہے، اور انٹرنل رائمز موجود ہیں، اس میں کیا نہیں ہے، لیٹریشن موجود ہے، رائم سکیم موجود ہے، اس میں تمام فگرز اور سپیچ اپنے عروج پر نظر آئیں گے آپ کے اس کے ہر بند میں۔ تو انٹرنل رائم ہے جیسے دا ویڈنگ گیسٹ بیٹ ہز بریسٹ، یہ ہے انٹرنل رائم کہ گیسٹ اور بریسٹ یہ آپس میں رائم کر رہے ہیں، انٹرنل رائم ہے، ایک ہی لائن ہے لیکن اس کے اندر بھی دیکھیں رائم کر رہے ہیں، دی ویڈنگ گیسٹ بیٹ ہز بریسٹ، تو گیسٹ اور بریسٹ آپس میں رائم کر رہے ہیں، انٹرنل رائم ہے، ایک لائن کے اندر آیا ہوا رائم ہے۔ اس کو کائجورا میں دیتا ہے اسے وہ، تو اسے انٹرنل رائم کہتے ہیں۔ کائجورا یعنی ایک لائن کے درمیان میں کوما یا وقفہ آتا ہے جب ہم اس شاعری کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسے کائجورا کہتے ہیں۔ اچھا جناب، جان کیٹس کی مشہور بیلٹ پوئم ہے لا بیل ڈیم سنز مرسی، عمومی طور پر سلیبس میں کورس میں شامل ہوتی ہے ہر یونیورسٹی کے، آپ نے پڑھ رکھی ہوگی لا بیل ڈیم سنز مرسی، بہترین مثال ہے بیلٹ کی انگلش میں۔ ماڈرن بیلٹس اگر دیکھیں جی، ہماری آخری سلائیڈ جی، 20th اور 21st سینچری کی many modern writers have continued writing in the ballad form. Poets use it to create certain effects, and songwriters, especially folk singers, songwriters, have continued the tradition of oral ballad. یہ ٹریڈیشن یعنی 20ویں اور 21ویں صدی میں بھی جاری رہی، یہ بات ہوئی ہے اس میں۔ An example of 20th century ballad was written by Dudley Randall کہ خاص طور پہ in response to an attack to an Alabama church that killed 4 teenage girls during the American Civil Rights Movement میں جو 4 لڑکیوں کی ہلاکت ہوئی تھی اس کے بارے میں لکھے گئے بیلڈ ہے، بیلڈ آف برمنگھم 1969 دیا گیا ہے ڈسکرپشن میں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں جی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔